جی تیرا دل کر دے ہن اجاڑی نو چراون واسطے بھیج دیتا علماء بیٹھے نے اے واقعہ ہے نبی پاک دی ولادت تو 45 دن یا 50 یا 55 دن تین ہوئے تھے اے پہلے دا واقعہ ہے اجے رسول اللہ دنیا تے تشریف نہیں لیا ہے کیا پردہ دی گل کرنے کہ رسول اللہ نہیں دیکھ دے توجہ آپ جلدی نہ دروازے تے آئے کن دے بی بی آمنہ پاک دے سیدہ آمنہ پاک دے دروازے تے آئے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی بوئے تے آن والا کام بیٹی ذرا جلدی آ بیت اللہ تک جانا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ سیدہ حضرت بی بی آمنہ پاک دروازے تے آئیا تے سیدنا عبد المطلب نے دھیرے سر تے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا بیٹی آمنہ بیت اللہ تک آنا ہے سیدہ آمنہ بیت اللہ تک آ گئی اینج دستے مبارک چکے یا الہ العالمین مولا آج دشمن تیرے گھر نوڑے دروازے بھی آیا گئے یا اللہ آدھے گھر نو بچا لے تنو واسطائی آمنہ دے شکم والے بچے دا آمنہ دے شکم والے بچے دا واسطائی آج گھر نو بچا لے آدھے غیبی تو آواز آئی آج گھبرا نہیں دشمن نو آلین دے دشمن نو آلین دے جو نشانے کی برد نہ بڑھا دے وہاں تو پھر میں نو محمد دا رب کا رکھے توجہ ادھر دشمن ٹرے ادھر جبریل میں حکم ہو گیا جبریل جی رب جلیل اور میں وہ جو سمندر کے کنارے پہ چڑی بیٹھی ہے نا آیا بابیل انہوں کہہ دے نال دیا چڑیاں لے لے چڑی لے کے سمندر دے کنارے تو چڑیاں کنکریاں چکن ابابیل جن میں پکاڑ کڑی چیز ادنے ہیں ہر فوجی دے سر تے لیا کے چھڑنا انہاں دا کام میں تے بمب بنانا من میرا کام ایک کنکر اینج کر کے چھڑی او ہاتھی علماء بیٹھن او ہاتھی باج گئے جڑے کعبے میں گئے ہی نہ تے جڑے گئے نا او فوجی دے سر وچ کوئی کنکری لنگی ہے ہاتھی بچ بھی لنگی سارا لشکر ختم ہو گیا تباہ ہو گیا اللہ پیا فرماندہ ہے علام تارا کیفا فعلا ربو کا بھی اصحاب الفیل سجنہ ویکھانی ہے یا اسی ہاتھی آلے انہاں کیڑیاں کیتی آئیں گے توجہ ہون جیڑا بیٹھا نا دکھاں دا مارا مصیبتاں دا مارا بیٹھا ہے وہ میرے جملے یاد رکھ لبے اور روزانہ فجر دی نماز تو بعد پڑھیا کرے جے ہفتے وچ تیرے غم نہ دور ہو من تے سید دی داڑھی پکڑ لگا دکھ بڑے نا انسان ہر دکھی بیٹھا بھئی بس جڑی گل میں کرتا پیا اندے تے بھی اندہ بھی کوئی گل ہمیں وزن ہنے اس گل دا بھی اے یاد رکھیا جے تے غم نہ دور ہو من تے پھر مینوں پکڑے جے علام تارا کئی ببالا ربو کا بیسا بھی سجنہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا کیا آؤ سید دی انگلی فتح آپ مدینی آئے کو پوچھنے ہیں سجنہ تو سی قدوں دے بیکھن لگ گیا فرمایا میں ادوں دا بیکھن لگا جدو آدمی نہیں اللہ نے میرا نور ہے آدم نے سلام
شانی اچ رکھیا میں ویکھدا اوہی نور حضرت اما حوا ول داخل ہویا اوہی نور حضرت اما حوا دے بیٹے شیش دے بیٹے انوش دے بیٹے کائنان دے بیٹے ملاحیل دے بیٹے یارو دے بیٹے انو دے بیٹے متشاعر دے بیٹے لامی دے بیٹے سام دے بیٹے عرفقشاد دے بیٹے عابر دے بیٹے فاحش دے بیٹے روف دے بیٹے سروج دے بیٹے نہور دے بیٹے تارخ دے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے بیٹے قیدار دے بیٹے ہرمس دے بیٹے سما دے بیٹے زاری دے بیٹے ماہش دے بیٹے ناہش دے بیٹے جاہل دے بیٹے تابی دے بیٹے یدلاف دے بیٹے بغداش دے بیٹے خزہ دے بیٹے ناشر دے بیٹے عوام دے بیٹے عبی دے بیٹے قوال دے بیٹے سالبہ دے بیٹے سلیمان دے بیٹے ہمیشہ دے بیٹے عزر دے بیٹے مزر دے بیٹے عدنان دے بیٹے الیاس دے بیٹے مدرکہ دے بیٹے خزیمہ دے بیٹے کینینا دے بیٹے مالک دے بیٹے فہر دے بیٹے غالب دے بیٹے لوئی دے بیٹے مرہ دے بیٹے کلاب دے بیٹے کسی دے بیٹے عبد مناف دے بیٹے ہاشم دے بیٹے عبد المطلب دے بیٹے جناب عبداللہ دے بیٹے جناب محمد رسول میرا نور جڑی پشت وچ بھی لگدا آیا میں ویکھدا آیا اسی وجہ تو اسی آنے سانوں مل گیا یا ربی دا ماہی سانوں مل گیا یا ربی دا ماہی سانوں ہاری کسے دی لاری نہیں سارے کون پہ جاری چاہیے سانوں مل گیا یا ربی دا میں سجے ویکھنا تاں بھی بندے باسی لیں گے کھبے ویکھنا تاں بھی تو منہ پٹ دیں جو میں نو کان دے بھئی ببو بنے بیٹھے نے پیشہ میں نہیں آندہ تے کوئی ماڑے دل لڑے بھی بیٹھے میرا کڑا کٹنا نہیں بھی اگو بندہ ہاتھ کار لبے بھی ہاتھ منہ نہ پر یہ بھی سچے بھاویں پان جات لائے ہوتا ہم یہ گا لگا جا ہاتھ بلند کرو شابش سانوں مل گیا عربی دا ماہی سانوں ہاری کسے اساں در تو یارو کیا مگیے اساں در تو یارو کیا مگیے سرکاری تے گھر وچ دھاڑی نہیں سانوں مل گیا رب دا
اساں در در تو یارو کیوں منگیے سرکار دے گھر وچ تھوڑی نہیں نبی کی عظمت ورا الورا ہے اے تو نبی دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دی شان جتھے بیٹھے انہاں دی نظراں بڑا کام کرتا بابا اسماعیل شاہ صاحب کیڑے بلا کرما والے اے بیٹھے ریل گڈی دی پٹڑی تے درویش بجدا بجدا آ گیا جی کہندے حضور سلام ہوے فرمایا کی ہو گیا جی حضور ایتھے ایک مولوی صاحب آئے پھر جڑے آندے نبی ویکھدا نے تے بابا بیٹھا لے رہے فرمایا وہ ملا چگڑ ہے جو کہتا ہے نبی نہیں دیکھتا میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں میری نظریں بڑا کام کرتی ہے نبی کی شان تو بڑی ہے نا حضور کی کر دیجئے ای سامنے مجھا لنگیا جا دے میاں ہی کہیں دے مجھا لنگیا جا دیا درویش بول گیا انہیں کشائیں اینا دے ڈیڈے دسو کا کٹی کندے چے کٹا کندے چے بابے نے انگلی چکی فرمایا آئین دے ڈیڈے چے کٹا اے نبی دی نظر دی گالی کرتا ہے حضور اگلی دے ڈیڈ فرمایا کٹی اوندی فرمایا کٹا اوندی اگے کٹی ایک ساریاں تو اگے پہ جاندی ہے حضور اوندے ڈیڈ دسو تو فرمایا اوندے ڈیڈ کٹائی سائیں یہ اسے مولوی دی ہی جڑا آندہ نبی نہیں ویندا فرمایا جا انہوں ٹائم نال دس دے تو نبی دی گل کرنا ہے میں ویکھی بیٹھا ہے سوسی تو کٹائی دے سی یہ کمال ہے رسول اللہ کے غلاموں کی اس سے وجہ تو اسی آنے آئیے چاہے تو اشاروں سے اپنی کاہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت توجہ سرکار دا غلام ہے جنہا نام ہے بابا رتن ہندی نفات الانسج بھی اور اللہ ہے جناب محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان نے بھی لکھے پیر سیال لاجپال نے بھی لکھے علامہ عبدالغفار توسوی نے بھی لکھے ہے یاران مصطفیٰ کتاب کا نام فرمایا کہ انہوں دی عمر کنی سی بلا 750 سال دے نیڑے یہ بٹنڈہ ہے علاقہ ہندوستان اوتھو دا سی سرکار دا غلام اسی پڑھیا حضرت سلمان فارسی دی عمر بڑی پر جدو انہوں دے بارے پڑھیا عقل دنگ رہے بابا رتن ہندی فرماندے نے کہ اسی تاجر سی ہندوستان میں نکلے تجارت کرن واسطے جا رہے سے کسی ملک شام وال تے گزر ہویا ساڈا مکے دی وادی وچ عرب شریف دے وادیاں وچ گزر ہویا دو پہاڑاں دے دامن وچ ساڈے اونٹ لنگ دے پیسن تے اسی اٹھاں تے بیٹھے جاندے سی آخر میری نظر پئی نا ایک بچہ جڑا چھوٹا جی ہے بکریاں پیا چراندہ ہے تے حیرانگی والی گل یہ ہے کہ بکریاں چردیاں گھاٹے نوں دا طواف بنا میں ان فرید پڑھن لگیا ہے ہاں توجہ طواف گنا کر دیا اچھا طواف زیادہ کر دیا جے میری ان دی کانڈ میں غور نہ نظر پئی نہ تو ان دی کشش کمر دی اتی سی کہ میں اٹھ دل تمنا کر لیو جن دی کانڈ دی سونی سی ان دا مکھڑا کیڑا سونا ہے یارو مینوں کہن دیو سونے سونے
سونے سونے نین تیرے سونے سونے نین تیرے سونی آیا داوانے تیرے گئے سونے قدوں جمی دیا باوانے سونے سونے سوریا اداوان او تیرے جیو سونے قدوں جمی دیا باوان سونے 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 میں پڑھنا نال فرمائش کر گیا نال موٹ موٹا کر گیا ازل اگے روڑا اگے موٹ تے پولیس والے چلتے ہیں ہن ملا تے نہ تے بھی موٹا تے چلن لگ گئے نال داغ اگے بچیاں کٹیاں دی منڈیاں آئیاں ہن زاڑیاں بھی لگیاں جیڑا بھارو چنگا ہو گیا یہ تو اس وقت بچہ چلے گا جب چڑی پھنسی ہے تو میرے کو وقت نہیں ہے تو میں اتنے بولنا توجہ اسی آدم صاحب نے بھی سننے ہیں مختصر دیا ٹائم ہے میرا مختصر دیا جی میں نات خانہ والا مختصر نہیں ہوندہ چار ناتاں دے پانچ کتے میں مختصر دیا ٹائم اتو اممہ دی شان بھی پڑھنی ہے میں مختصر دیا ٹائم اتو بابے دی بھی پڑھنی ہے میں مختصر دیا ٹائم اتو میں سلطان العارفین دے 6 شعر پڑھدا مختصر اتو میاں صاحب دے 7 پڑھدا تو مختصر دیا ٹائم بس اے میں اتو شعروں پاک ہی پڑھنا تو مختصر دیا بیٹھے آگ دے بیٹھے میں اندر لگتا نیندر آئی کھڑی میں منی بیٹھا ہاتھ کھڑے کرو کھا جنہوں آئی کھڑی ہے ماں مکتی بیٹھے سبحان اللہ کو میں سلطان العارفین پڑھا حضرت سلطان العارفین فرماندے بین چڑے چچاتے کرے روشنائی
مینو اجازت دیو تو میں پیر مہر علی نہ پڑھ دوں ساڑھے رنگے دھکے سٹارٹ پیر ہو سکتے ہیں پر اے وہ پیر دے جنجا عشاء دیا سنتا رہ گیا سنتا رہا خود آیا کر فرمایا چڑی بننے پھیکی دا توڑا نہیں لے یا نورے دا ہوئے سبحان اللہ دی چڑی بنے چڑی بنے سامنے آ سکھ زندگی دلائے بابا رتن اندی آندے نے کہ میں اجے خیال بھی کرنا بھی میں ملا تو انہیں اچانک نظر چکے فرما بکری ہے وہ آجو چلیے گھرے اممہ اڑی کے لیے بیٹھی اس بکریاں اگے لاکھ کے بعد پہنیا گئے میں تو بادشاہ میں تو حکم نہیں مننے جی میں بکریاں ان دے مننے اگر بکریاں توڑ دیا لگتا میری ملاقات نہیں ہوندی یہ تو جا رہے ہیں سامنے ایک ناڑا آ گیا اگر بکریاں نے چھاڑ ماری پار لنگے سباب سے میرا بڑھنا سی اگر بکریاں پار لنگ گیا تو بچہ نا ناڑے تے کھڑا ہو کے ایک پیر اگے کرتا پھر پیچھے کر لیں میں کیا رتن ہے ان دے کڑو لگا نہیں جاندہ پیا گال بان گئی ہوئی ناڑے چاند پار بھی لگا دے تو ناڑے مکڑا بھی گیا بابا رتن ہندی آندے نے جیویں جیویں میں انہاں دے قریب جانا نا تو میں انج لگا جویں اللہ دا عرش دے نیڑے پیا جانا میرے دل وچ خیال ہے بھی میں ہندی او عربی میری انہوں سمجھ نہیں آنی حالانکہ میں پہلے بھی آندے رہے کچھ جملے دے کہ میں سمجھ آندی سی میں قریب جا کے آنکھ دل وچ گئی انہاں سامنے جا کے ہاتھ دا اشارہ کر سا تو وہ سمجھ جاتی بعض اوقات تساں ویکھو کوئی بندہ ہاتھ دا اشارہ کرے نا تو منہ وچ بلارا بھی نکل جاندا ہے بابا رتن ہندی قریب جا کے اکھاں بیلیاں پار لگڑائی او بچہ عربی وچ نہیں بولا او ہندی وچ بول کے آندا ہے ہاں میں پار لگڑایا کک سواد نبی سری دری تے کھنڈا بھی چکھ دکھیا اینا ساریاں اور چیزاں ہمیاں کلہ سجڑے اگر بچنوں میں چکے آباما تو پکڑے ایڈا سوڑا اگر میں کسی دا بار نہیں لکھے آئے ایڈا خوبصورت اگر جدوں میں ان دے باما پکڑیوں ایڈی زمین تو دے قدم پٹی دے میں نوید لگے آج میں اللہ دا عرش چالیا ہے اگر جدوں میں پار چھڑیا زمین کا قدم لگا دے اس بچے نے ایک باری میرے میں دیکھ کے فرمایا او بیلیا شالا جیندہ رہے شالا جیندہ رہے اگر موڑوں نے قدم ایک چکیا پھر میرے میں کیا کہ شالا جیندہ رہے پھر قدم چکیا پھر آندہ شالا جیندہ رہے 7 قدم چکے
7 قدم چکن تو بعد 7 قدمہ پہ بولیا پھر جناب 7 قدم چکن تو بعد فرما دے بیلیا اس ملاقات میں بھنی نہ جدو ہوئے گی میں تنو یاد کرانا گا ان دی چال رنگی چال کوئی نہیں ان دی ڈھال رنگی ڈھال کوئی نہیں اور میں ایڈا سونا کوئی چلدا نہیں رکھیا جنہ وہ سونا پیا چلدا ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا پہاڑی پہ چڑھ کے انہیں ایک باری مڑ کے میرے بڑے ویکھیا بس اندیوں ویکھنی آئی لگ گئی چوٹ اور محبت والی عشق نشے وچ آیا تن من دی لئی خبر نہ کائی ایسا عشق میں تیر چلایا وہ پہاڑی جو تھلے اتر گیا میں پیچھے دوڑیا قافلے مگر میرے کو قافلے والے کچھ دنوں سنا کی ویکھیا انہاں کہے کچھ دن کی ویکھیا یہ پوچھو کی نہیں ویکھیا وہ ایڈا سونا اور پیچھا مڑ جس لئے آپ پیچھا ہاتھتے آئے نا تو موڑ تو انہوں بھی خاصا میں ڈوکتے کئی مہینہ کے بعد بابا رتن ہندی دا واپسی گزر ہویا تو جتنے بھی قافلے آڑے آئے اس جگہ تو گزر ہویا تو حضور نہیں سکتے پر نبوت دی بینی بینی خوشبو پہاڑاں دے دامن وچ بابا رتن ہندی نے یا خوشبو آئی نہ فرمان لگے خوشبو تے یار دی ہے ہن تسی مینوں ایتھے چھڈ دیو کدے یار بکریاں چران پھر آئے گا میں پھر دیکھوں اور کسے کب اور کسے کیا رتن کمڑا ہے پیشہ موڑ کے اسی کی جواب دیا کہ بھی ساڑھا کو پچھڑ گئے رتن نو کتنے چھاڑ کے آئے ہو ایک باری فرمان لگا چھاڑ دیو ساری اگلہ ایک باری یار دے شہر ویج میں نو رہنے دو کدے دے آئے گا خواجہ غلام فرید دی کلم اٹھی جی انہیں آکھا حسان حسان تم کا بانی سارے حسان ورد نگری تم کا بانی سارے حکابے دکابا خود میں دیارے حسان ورد نگری تم کا بانی سارے حکابے رتن نکل لگے ایک باری ٹر جاؤ بابا رتن ہندی واپس پٹنڈے آ گئے 40 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا اس 40 سالہ وچ بابا رتن ہندی نے ایسے واقعے ویکھے ایک باری عرشاں دے چاند دا دو ٹوٹے ہو گئے ایک باری سورج مڑ آیا بندے پوچھ رہے ہیں رتن تو سیانا بندہ 10 چاند کیوں ٹوٹیا کہ میں نے سمجھ نہیں آیا سورج کا مڑا نا میں نے سمجھ نہیں آیا عربی آگئے ہندوستان تجارت کرنے واسطے کئی مہینے تو بعد راتی عربی ہوتے آکے رات رہے میں گلہ ہوں دیا پہیاں سنتے بابا رتن ہندی فرمان لگے یار اگلے دن چاند ٹوٹا ہے وہ عربی بول پہ وہ تو سامی بیٹھا ہے فرمایا ہاں وہ اصل کتنے ٹوٹا انہوں نے کہا ساڑھے پینٹ دی گال لئی مکے دی کنے توڑے انہوں نے کہا ساڑھا ایک رشتہ دار ہے جن دا نام محمد فرمایا نام بڑا سونا ہے ایک بول بھی انہوں نے کہا نام کلہ سونا نہیں تو وجہ آپ نہیں انہوں ویکھا تو وجہ میرا محبوب نے جٹھے جنہوں ویک کے چاند شرمائے اور ادھی راتی دن چڑھ جائے تو مختو پردہ
پھر اکھے انہیں آکھا بھی میں نبی آسی منیا نہیں، انہیں آکھے اسی انہیں مقابلے بھی یمن جو بادشاہ بلایا حبیب، انہیں آکھا تو ورشہ دا چاند توڑ دے، اکھے انہیں کوئی گالی نہیں کی تھی، جب لے ابو قبیس تے کھڑے ہو کے چادر وچوں این انگل باہر کڈی، این اشارہ کیتا، چاند دو ٹوٹے ہو گئے، سانو وہیں لگا جی میں اکھے انہوں اڑیک دا بھی فرمایا پھر کلمہ انہیں کہا اسی نہیں پڑھا پر جنہوں لیاندہ ہاں وہ پڑھ گیا۔ اس واقعہ تو بعد سورج بھی مڑیا سی، سورج کے منہ کھاؤں دا ویرائے علی، علی نے نماز نہیں پڑھی دا حضرت محمد نے پڑھ لی، اور کلہ نماز تو بغیر علی علی کرن آڑے ہو، ذرا توجہ رکھیا جی، وہ تھے بوتھ دے اتے وجہ سی جڑا بے نمازی پھردا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ دی شہادت کتھے ہوئی بلا بولو، پیدا کتھے ہوئے نا؟ آج کل ملہ میں سے بڑا جور لاندہ پھردا علی مقابے جو کٹن واسطے، پتھوں کی روڑا پہ گیا میری تقریر دعا دیکھا جی مولوی صاحب کہندے جی علی کعبے جو نہیں آئے، اور میں انہوں لے آؤ، میں کہا لے آؤ، کہنے لگا جی اکھے شاہ جی علی کعبے جو نہیں ہے، میں کہا کیا تحقیق ہے تمہارے پاس؟ اکھے جی میری تحقیق آندھی علی کعبے جو نہیں ہے، مگر تیرا پیو آیا ہے، میری تحقیق کہتی ہے کہ علی کعبے میں نہیں آئے، مگر تن چگڑا 14 صدیاں بعد آج چیتا آیا۔ مفسرین کرام محدثین کرام نہیں لکھیا، آج تینوں یاد آگیا علی کعبے جو نہیں آئے، کعبے دیا دیوارہ تے آج بھی کہنے ہیں علی دی ماں لنگی ہے، بیت اللہ دے غلاف چکے ہوندہ حاج دے موقع دے اتھا چکے ہوندہ آدم صاحب غلاف چکے ہوندہ، کیوں؟ او سفید رنگ دا رکن یمانی دے درمیان او سفید رنگ دا چیر جڑا کسی شہر نال باندھ کیتا ہوئے وہ آج بھی موجود ہے جتو علی دی ماں لنگی آیا گل تو سنو، علی نو کعبے جو کٹن واسطے ملہ جور لاندہ بھی ملہ ایمان چو نکلا پھردا ہی علی کعبے جو کو نہیں ملہ۔ ایک آنسو رسول اللہ دا علی المرتضی شیر خدا دے چہرے تے لکھا، اکھا کھولی فرمایا علی روندا کہ حضور سورج کب گیا، فرمایا رون والی گل کیڑی آپا ہٹا لینے، انگلی دا اشارہ کیتا، میں نہ جملے ضائع نہ کرنا یقین جانو، رات پچھلی پار شروع ہو گئی اینڈ انگلی دا اشارہ کیتا، دبا سورج پیچھے آندہ بھی ہے کہ نہیں؟ 70,000 فرشتہ ہے، 70,000 سنگل نورانی، ہر سنگل نو پکڑے ہوئے چھیک کے صبح غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے، شامی غروب کر کے پھر پہ آندہ ہے، رسول دی انگلی دی پاور، جملے ضائع نہیں، رسول دی انگلی دی پاور، اینڈ میں کو رسول اللہ نے پوری انگلی نہیں مروڑی، سرکار نے ہلکا دی اشارہ کیتا ہے، جیڑا ملہ حضور دی انگلی دی پاور دا اندازہ نہیں لا سکتا، وہ حضور دے ہاتھ دی طاقت دا اندازہ کی میں لا سکتا ہے، جیڑا ہاتھ دی طاقت دا اندازہ نہیں لا سکتا، رسول اللہ دے پورے بازو دی طاقت دا اندازہ کی میں لا سکتا ہے، جیڑا رسول اللہ دے پورے بازو دی طاقت دا اندازہ نہیں لا سکتا، مصطفیٰ دے ایک تن دی طاقت دا اندازہ کی میں لا سکتا ہے، اور جیڑا ایک تن دی طاقت دا نہیں اندازہ لا سکتا، اور محمد دے 5 تن دی طاقت دا اندازہ کی میں لا سکتا ہے۔ پڑھ لو بے مثال گھر علی دا، بے مثال گھر علی دا، گھر علی دا، در علی دا، بے مثال گھر علی دا، گھر علی دا۔ ٹائم تھوڑا میں نے دیتے آگا پڑھتا ہوں، حضرت علی المرتضی سورج پیچھا ہٹا کھڑے، حضور دی انگلی دی پاور لگتا ہے، بابا رتن ہندی نے صبح گھوڑا تیار کیتا تو سدھا مکے، میں پریتم جیسا کوئی نہیں، میں تو ڈھونڈ لئی جب سارا
ایک بار لنگ جا تو ساڑی جا میں داریاں کریسا میں سکھا نہ شملے دیا سوٹیاں تے جے پر تے چیرے اور لاکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے آقا ہونجتے غریباں پر دل تے امیرے ایک بار لنگ جا تو ساڑی جا فرید نے اخیر کر دیتی کوٹھے دے بنیرے دے بیٹھا فرید روٹی دے ٹکڑا پر گئے سجنہ تسی ایک باری آ جاؤ نا تسی ایک باری آ جاؤ سبحان اللہ ایک باری لنگ جا تو ساڑی جاتے میں داریاں کرے سامستان آگے شملے دیا سوٹیاں جے پر دے چیرے لاکھ لال نیلم پکھرانی ہے آقا اجتے غریباں اور دل تے امیر آقا اجتے غریباں اور دل تے امیر جو چیز دے سومت سورا جا کے ایک واری لگی جا تو ساڑی جاتے زورے جو ویسو کہ ونجن نہ دے سا زورے جو ایسو ونجن نہ دے سا عشق سے عقل دی پہلے دیارے ہی نہیں بڑی عقل آن دیئے جی وہ آگے تو مڑ کی کر سے فرمایا زورے جو ویسو تو ونجن نہ دے سا عشق آن دا میں جامن کو نہیں دے رہا عقل آکھن لگی ہے کہ دکھانے جامن لگے تو کی کر سے کہ میں موڑ بھی نہیں جامن دینا تو میرے کل حربے بڑے اکھے کیڑے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کرو ایک بار عدلے آنکھوں زور جو ویسوں سے ونجن نہ دے سا کالی پاک پلیڑا منتا کر پیرا فقیرا دیا منتا لہے سا ایک واری لنگ جا تو ساڑی جا بابا رسول ہندی پہنچے مکہ شریف ایک کاڑے رنگ دا غلام ملیا میں حضور نو ملنا انہاں کہا جنہوں لبھڑ آیا ہے وہ تو ٹور گیا کدے دا چیخا نکل گئی نا بابا رسول ہندی نے اتو گوڑ انہاں کدھر گیا انہاں کہا مدینے ٹور گیا مدینے دا رخ کر لیا مدینے شریف پہنچے لگے میں سرکار دی نبوت دی بھینی بھینی خشبو بیا دی ہے ایک گلی وچ داخل ہوئے ایک کڑیل جوان بھی آدھا ہے بابا رتن ہندی کہندے نے میں محمد کو ملنا تقریر ختم بھی ہوندی کوئی نہیں تو تقریر دا عروج بھی ہے نا جملے میں چاہ رہے حضور نو مل محمد نو مل ان دے چہرے تے جوان دے جلال آ گئے انہاں کا تمیز نہ لائے نہیں تے ٹوٹے کر دے سا بابا رتن ہندی آندے میں ڈر گیا بھی یہ کون ہے جن دے چہرے تے جلال لیتا ہے میں پوچھا جی تسی کون ہو جی جویں تسی آکسو اوویں لئی سو انہاں کا مینوں لوکی عمر آکھ دے او عمر تو ہے جن دی بہادری دی گلاں میں عربی چ لنگدا ہویا سننا کہ اوہی میں آ کہ تو مڑ کٹدا ہی ڈاڈا ہے جی میں آخر انہیں کہا ہاتھ بان بابا رتن ہندی آنے میں ہاتھ بان دیتے ہاتھ بان ہون داس کہنے لگا جی کہ میں توڑے آقا نو ملنے ان دے چہرے دے جلال ختم ہو گیا چہرہ پھلا وانگو کھل اٹھیا انہیں کہا انہیں کہا اینا گلیاں میں یار ٹردائی آئے آئے میرے سیدی اللہ حضرت بول بھائی
تجھ سے دار سے سر اس سر سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے دار سے سر اس سر سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے بے شک ہے اس نشانی کے جو ساگ ہے نہیں ماری لیکن دے گاڑے جو پٹا ہوئے نا کتے نو ان مار دے نہیں کیوں نہیں مار دو کہ سائیاں والا ہے سیدی اللہ حضرت آندے نا گھبرامن دی لوڑ میں اس نشانی کا جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اچھا بھی میں نے لگتا تب کے بیٹھے تے گل ہن کوڑے لو بھی جملے رہ گئے جتویں آنے مختصر جی ٹائم میں جوڑی چوک کے دعا کرنا بڑا سونا تجھے سنے ہیں کہ آپا آدم صاحب نے سننا ہے نہیں تو بابا میں تو روزانہ ان ٹکردہ رہنا ہے میں نے لڑ پوس بندے بڑے اے تسی محبت جی میں اعتبار صاحب فرماتے سن بھی اتنی محبت کرتے تسی واقعی ہونی محبت آنے اللہ سلامت رکھے اللہ بار سنو ذرا بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ اس نے جوان نے کیا بھی ایک چھوڑ جائے پھر سجی ہو جائے پھر کپے ہو جائے پھر اگے جائیں گا میدان آئے گا میدان دے وچ ہوندے غلام ہی غلام بیٹھے ہون گے تے جیڑا وچ بھی چاڑے بیٹھا ہوگا نا جیڑا سب نال سونا ہوگا اچھا جی میرا ذوق ہے جی تسی میرے نال سارے پڑھو اس ٹائم تانوں ہلانا بھی انج ہے جویں او کھکھر نوں چھیڑنا ہو اچھا بھی ہن توجہ نہ تسی میرے نال پڑھنا آخر میں جدو کیا آخر غلامہ وچوں ایک پیا نظر آندا ہے جویں تاریاں وچ چند پیا چمکدا ہے غلام چہرے تے ٹک ٹکیاں لات ویکھدے پے نے بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہاں میٹھا مدنی شاباش شاباش ہاتھ بلند کر لو زبانوں نو ہلاؤ بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہاں میٹھا مدنی او میٹھا مدنی تیرے نام سونے او نال تیرے حسن حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہاں میٹھا مدنی او میٹھا مدنی پھڑیا مہارا میٹھا مدنی پھڑیا مہارا مٹی ناچی تے آیا مہارا بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہاں بابا رتن ہندی فرمان نے میں دل وچ خیال کیتا بھی انہاں دے وچوں لنگ جاواں تو پھر ملاقات ہو جائے گی پھر دل ڈر پے گیا کہ ایک نو ویکھ آیا راہ یہ تو تینوں جان دے بھی نہیں تے موڈیاں نال موڈے لا کے رسول دا چہرہ پہ تکدے نہیں آدے یار یہ لڑنا پین پیچھے بہ جا جدو محفل ختم ہوئے گی پھر ملاقات ہو جائے گی بابا رتن ہندی فرمان نے جس لئے میں بیٹھا نا تھوڑی دیر گزری ان دے غلام بدلنے شروع ہو گئے لو بھئی تقریر ایک منٹ دی رہ گئی پوری تقریر ایک پاسے آج جملہ ایک پاسے حضور غلامہ نور جان دے کی میں جب تڑپ کر پکارا ہے یا مصطفیٰ ادھر طیبہ میں ان کو خبر ہو گئی
آپ فرماتے ہیں میرے دل چ خوف پیدا ہویا بھی لگتا ہے میری ملاقات نہیں ہوتی کیونکہ محفل ختم ہو گئی ہے غلاماں دے جھرمٹ وچ گزر جان گے اج دل وچ خیال ہویا بھی میں بیٹھا آواز آئی صحابہ نہیں اجے سبحان اللہ نہیں آئی اکھینج کر کے انہیں نظر چکی اپنے غلامہ من بے کے فرمایا صحابہ یک زبان بولے جی سونا جی سجنا کی حکم ہے فرمایا صحابہ جی سونا فرمایا صحابہ راہ چھڑ دیا رستہ چھڑ دیا راہ چھڑ دیا ہندوستان وچوں میرا پرانا یار آ گیا ہندوستان وچوں میرا پرانا یار آ گیا میں کیا میں تو پہلی باری آیا ہوں میں نے کہتا تو میرا پرانا یار آ گیا اشارہ کیتا آ جا اگے جڑے موٹے لا کے بیٹھے سن نا ان دی ڈرا بن گئے میں بیچارے ٹرتا ٹرتا جی سلام ہوئے فرمان لگے آ بھی آئے میں پہلی بار یوں آنا ہوا جی میں پہلے ملاقات ہو جانا آ گئے جی آ گیا جی فرمایا چلو بہ جا کھجوراں پنجاں سن تو میرے مٹھ دے دیا فرمایا اللہ خاص سفر کر کے آئے باقی گلہ بات دیا تے کیویں آیا ہے کیویں آیا ہے توجہ ہے بھئی بابا رتن ہندی فرمان نے میں سرکار نے عرض کی تھی بھی تسی اللہ کے رسول ہو تو مسکرا کے فرمان لگے کہ تینوں شک ہے اگر جی شک تے کونی پر پہلے نبی معجزے لے کے آئے ہو تسی بھی لے کے آئے تو مسکرا کے میرے موڈے دے ہاتھ رکھ کے حضور فرمان لگے کہ اچھا تینوں بھی معجزیاں دی لوڑ بہ گئی جی حضور باقی جو لے کے آئے تسی مہربان تے مسکرا کے فرمان لگے وہ تیرے واسطے وہ بچپن والا معجزہ بڑا نہیں جنہوں نالے تو لگایا ہی وہ بچپن والا معجزہ بڑا نہیں جنہوں نالے تو لگایا ہی جے میں غور نال دیکھا اور محمد جوان ہو کے سامنے بیٹھے فرمایا تین تو میں ودو ہی 700 سال عمر دے دیتی ہر قدم تے جا ٹور جا میرے دین دا کام کر ہے اس تو پہلے تینوں موت نہیں آمنی میرے سیدی اعلیٰ حضرت آخ دینے تیرے منہ سے جو نکلی وباتی ہو کے رہی دن کو کہہ دیا شب وہ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں غلاموں کو دیکھتے ہیں اچھا بھی طریقہ لبیک یا رسول اللہ آپ لبیک یا رسول اللہ دے زیر اہتمام لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوندی پئی ہے مینار پاکستان 2 نومبر تے بڑھ چڑھ کے تیاریاں کرو اچھا بیچتا دوجا مولوی بھی ہن کٹا کھولی پھردا ہے انہوں بھی کٹا کھولی پھردا اللہ ہی خیر کرے ادو بھی بسنتا بیٹھا عمرانہ اپنا ہون کوئی روڑا نہیں ہون انتی باری ہے یہ جاندہ پیا ہور طریقے نہ داپا گیا ہور طریقے نہ اللہ تعالیٰ بھائی انہوں ہدایت عطا فرمائے نہ نموس رسالت نکلا ہون کرسی دا روڑا یہ تو باق دا پھرتا ہے بھائی 2 نومبر اچھا اڈا بھی کیڑا ہے جی ویڈیاں آڑے وڈے تو گڑیاں جان گیا تے جس نے بھی کاری شاید محمود صاحب نہ رابطہ کر لو جس نے جانا ہے مفت جانا ہے مفت سبحان اللہ جنہیں جانا تیاری کرو جاؤ کوئی پریشانی نہیں آپ نے تو کوئی ایک وقت سی 70 سالہ تاریخ پاکستان دی تاریخ اندر وہ ایک وقت سی جڑا اوکھا سی وہ لنگ گیا اور ایک سودا بڑا سستا لگ گیا جڑے جیل وچ وقت گزار کے آیا قبلہ جان دے ہو کہ وقت کتنی جلدی نہ گزریا جی کتنی جلدی نہ گزریا میں ممبر رسول دے بیٹھا پچھلی رات دا ٹائم جھوٹے تے خدا دی لعنت ہوندی ہے اور میرے جسم وچ مولا علی دا خون
پتہ بھی نہیں چلیا کہ وقت 2 مہینے دا اتنی جلدی گزر گیا، کیوں کہ سرکار دی خاص کرم نوازی ہے۔ تو تیاری کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک دے صدقے رسول اللہ دی عظمت زیادہ تو زیادہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور حضور دی نموس تے عزت تے پارا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی صاحب وہ آن ممی بھئی سان ممی سنسا آدم صاحب نو تے انتہائی خوبصورت ثنا خان، اتنے پیارے ثنا خان پہ تسی سنو گے انشاءاللہ تہاڈی روح مزید تازہ سرکار دی محبت نہ ہو جائے گی۔ میں دعوت پیش کرنا ہاں، میں آدھے نا اجازت ہے نقیب صاحب دعوت پیش کرنا، آؤ جی اپنی حاضر پیش